السلام علیکم. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. پیش خدمت ہے ناول میرا عشق فرشتوں جیسا. تحریر محمد فیاض ماہی. آواز سمر زہرا. اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں. شکریہ. قسط نمبر 14. زبیدہ کی پہلی سالگرہ پر اورنگزیب نے گھر کو کھلونوں سے بھر دیا تھا اور آنے والے عزیز رشتہ دار اور دوستوں نے بھی تحائف دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی. بہت بڑی پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا اور رات گئے تک کافی ہلا گلا رہا تھا. اورنگزیب اور سہانا بیگم کے ہونٹوں کی ہنسی لوٹ آئی تھی. زبیدہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہونے لگی تو اس کو اسکول میں داخل کروا دیا گیا. اسی دوران تقدیر ان پر ایک مرتبہ پھر مہربان ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس بار اورنگزیب کو بیٹے کی خوشیاں نصیب کی تو گویا ان کے ویران دلوں میں بہار آ گئی تھی. بیٹے کی آمد پر زبیدہ کو اور بھی پیار ملنے لگا کیونکہ وہ بختاور بن کر آئی تھی جو بھائی کو بھی لائی تھی. زبیدہ اسکول اور مدرسے سے واپس آ کر ننھے مراد کے ساتھ کھیلتی اور اس سے بات کر کے وقت گزارنے لگی. اورنگزیب تو خود کو دنیا کا خوش نصیب شخص تصور کر رہا تھا کہ تقدیر اس پر اتنے سالوں بعد مہربان ہوئی تھی. تو اولاد کی صورت میں دونوں ہی نعمتیں انہیں نواز دی گئی تھی اور روپیہ پیسہ کی فراوانی نے ان کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی. زبیدہ نے قرآن کریم حفظ کر لیا تھا اور اسکول کی تعلیم کو پھر سے جاری رکھتے ہوئے وہ بالغ و عاقل ہونے تک کالج تک جا پہنچی تھی. شاندار گاڑی میں کالج جانے اور آنے میں اسے بہت مزہ آتا تھا. وہ حقارت سے ان لڑکیوں کو دیکھتی تھی جو پیدل یا موٹر سائیکلوں پر کالج آتی جاتی تھی. دولت اور جاگیر کی وارث ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو باپ کی عاشیر آباد بھی حاصل تھی اور ملازموں کی بے عزتی کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی اور کئی پرانے ملازم تو اس نے چٹکی بجاتے ہی فارغ کر دیے تھے. اس دوران مراد بھی کالج جانے لگا تھا. وہ بڑا لاؤبالی سا نوجوان تھا لیکن اس کی عادتیں اور طبیعت زبیدہ سے قدرے مختلف تھی. اس کے دوستوں کا ایک وسیع حلقہ تھا جس میں مراد کی عزت و تکریم کی جاتی تھی. مراد کو دولت کی فراوانی اور جاگیر کا نشہ بھی اپنا اسیر نہ بنا سکا تھا. وہ خوش مزاج اور باشعور نوجوان نکلا تھا. اس نے اپنے والدین کی فرما برداری اور اطاعت میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی. اس کو کتابیں پڑھنے کا بے حد شوق تھا. وہ اپنی پاکٹ منی سے کافی سارے پیسے کتابوں پر ضرور خرچ کرتا تھا. اس وجہ سے اس کے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بن گئی تھی. وہ اپنا زیادہ وقت مطالعہ میں گزار کر دن گزارنے کی کوشش کرتا تھا. اسے کرکٹ دیکھنا کھیلنا پسند تھا لیکن یہ سب کچھ فارغ وقت پر منحصر تھا. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کلب بھی جاتا تھا جہاں وہ جسمانی فٹنس کے ساتھ ساتھ دماغی طور پر بھی ورزش کرتے تھے. کالج کا سفر ختم ہوا تو مراد نے یونیورسٹی کے زینے پر پاؤں رکھا تو یونیورسٹی کا ماحول اور کھلا پیسہ اس کو کچھ خراب کرنے لگا. لیکن اچانک ایسے حالات میں ارباب احمد اس کے بہترین دوست کے روپ میں مل گیا جو اس کو ہر قسم کی غلط اور بری عادتوں سے دور رکھنے میں کامیاب ہو گیا. ارباب احمد بھی ایک اچھے گھرانے کا نوجوان تھا. وہ سگریٹ نوشی جیسی عادت کو لغویات گردانتا تھا. اس کا کہنا تھا کہ اگر ڈاکٹر بننا ہے تو پھر اس عادت سے پرہیز خود کرو جس سے تم دوسروں کو پرہیز کرنے کا مشورہ دو گے. ارباب احمد نے بہت جلد اورنگزیب اور سہانا بیگم کے دل میں گھر بنا لیا تھا کیونکہ وہ اور مراد گھنٹوں بیٹھ کر اکٹھے پڑھتے تھے اور اورنگزیب نے بھی دیکھ لیا تھا کہ ارباب احمد ایک اچھا لڑکا ہے. اس دوران زبیدہ کالج سے فارغ ہو گئی تھی لیکن اپنی ایک سہیلی مریم کے بھائی ارسلان کے عشق میں ضرور گرفتار ہو گئی تھی. اس کی اس حرکتوں سے گھر والے بے خبر تھے اور زبیدہ والدین کی عین ناک کے نیچے ایسے گل کھلا رہی تھی کہ اگر گھر والوں کو خبر ہو جاتی تو وہ شرم سے ہی ڈوب کر مر جاتے. ایک دن ارباب احمد نے زبیدہ کو ارسلان کے ساتھ دیکھ لیا. پہلے تو وہ حیران ہوا کیونکہ مراد نے اپنے کسی بھی کزن یا ایسے رشتے کا تذکرہ نہ کیا تھا جو اتنا خوبصورت ہوتا جتنا ارسلان تھا. لیکن پھر اس کی حیرانگی خود ہی دور ہو گئی جب اس نے زبیدہ کے ساتھ پیار و محبت بڑھانا شروع کر دیا. ارباب احمد زبیدہ کی بہت عزت کرتا تھا. اس نے ارسلان کا پیچھا کر کے اس کا حدود و اربا معلوم کر لیا اور یہ بات مراد کو اعتماد میں لے کر بتا دی. مراد کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا لیکن وہ ارباب پر اندھا اعتماد بھی کرتا تھا اور اس کی باتوں پر یقین بھی رکھتا تھا. ان دونوں نے مل کر ارسلان کو ڈھونڈا اور اسے زبیدہ سے ملنے سے باز رہنے کی وارننگ کر دی. گھر آ کر مراد اور زبیدہ کی جھڑپ ہوئی کیونکہ ارسلان نے ساری بات زبیدہ کو بتا دی تھی. وہ آگ بگولا ہو گئی اور ارباب احمد کو کافی برا بھلا کہا. اس کا خیال تھا کہ آگ ارباب احمد کی ہی لگائی ہوئی ہے, وہ اس پر آنکھ رکھتا ہے. لیکن جب معاملہ اورنگزیب اور سہانا بیگم کے کانوں تک پہنچا تو زبیدہ بچے کی ماں بننے والی تھی.
اس خبر نے پورے گھر میں مرگ کی سی کیفیت طاری کر دی تھی اور اورنگزیب کافی بیمار پڑ گیا، جبکہ سہانا بیگم بھی بستر سے جا لگی۔ زبیدہ کو اپنے کیے کا کوئی پچھتاوا نہ تھا، وہ اس بچے کو جنم دینا چاہتی تھی اور ارسلان سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی۔ اورنگزیب نے ارسلان کو بلا کر اس کا ارادہ پوچھا کہ وہ زبیدہ سے شادی کرنے کو تیار ہے تو اس نے چند دنوں کا وقت مانگ کر زبیدہ کو حیران کر دیا، لیکن وہ اس کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے باپ اور چھوٹے بھائی کے سامنے ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ ارسلان نے اس کی محبت سے مجبور ہو کر زبیدہ سے چند افراد کی موجودگی میں نکاح کر لیا اور چند دنوں بعد اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ مراد اور ارباب نے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن سہانا بیگم کی بیماری زور پکڑ گئی، وہ بستر پر لگ گئی اور اورنگزیب اس کی بیماری سے کافی پریشان تھا۔ اسے معلوم تھا کہ بیٹی نے ان دونوں کو اس حال میں پہنچایا ہے، وہ بھی خاموش اور اداس رہنے لگا تھا۔ ایک دن زبیدہ واپس آ گئی تو اس کے آنسوؤں نے بتا دیا کہ ارسلان نے اس کو کھلونا سمجھ کر کھیلا تھا اور اب ٹوٹ جانے پر طلاق تھما دی تھی۔ اورنگزیب بھی خاصا دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ زبیدہ بچے کو جنم دینے پر بضید تھی، جبکہ اورنگزیب اور مراد چاہتے تھے کہ زبیدہ ابارشن کروا لے، لیکن ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد دونوں کو ہی اپنا فیصلہ بدلنا پڑا، کیونکہ اب ابارشن کا مطلب تھا کہ بچے یا زبیدہ کی موت۔ اس لیے بچے کی پیدائش تک مراد اور اورنگزیب بدنامی کی سولی پر لٹکے رہے۔ اس دوران ارباب اور مراد کی کلاس فیلو شمسا مراد کے دل میں گھر کر گئی تھی اور مراد شمسا سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن زبیدہ کی ڈیلیوری تک اس کام کو روک دیا گیا تھا۔ شمسا بھی مراد کو پسند کرتی تھی، لیکن ارباب احمد شمسا کو دل سے چاہتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی شمسا پر اپنے جذبات کا اظہار نہ کیا تھا، اور ویسے بھی وہ جان چکا تھا کہ مراد شمسا کو دل و جان سے چاہتا ہے، اور ارباب احمد کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ شمسا کے والدین کو راضی کرے کہ وہ شمسا کی شادی مراد سے کروا دیں۔ زبیدہ نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا تو اس بچے کو سنبھالنے اور پالنے کا مسئلہ بن گیا۔ اورنگزیب اس بچے کو کسی کو دینے پر بضید تھا تاکہ زبیدہ کو کنوارا ظاہر کر کے اس کی شادی کسی اچھے سے گھرانے میں کر دی جائے، لیکن زبیدہ بچے کو کسی بھی طرح اپنی نظروں سے دور رکھنے پر راضی نہ تھی۔ اورنگزیب اور مراد نے زبیدہ آپا کو بہت سمجھایا اور زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے کے طور طریقوں پر بھی کافی تلیقیں دی۔ بلاخر زبیدہ مان گئی اور اپنی اولاد کو خود سے جدا کرتے ہوئے بلک بلک کر رو پڑی تھی، اور بچے کو لے جا کر کسی کو دینے کی ذمہ داری ارباب احمد پر ڈالی گئی، جس نے اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے کا وعدہ کیا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب زبیدہ نے اپنا بچہ ارباب احمد کی جولی میں ڈالا تو وہ بلک پڑا، اور زبیدہ آنسوؤں پر قابو نہ رکھتی ہوئی اس کو چومنے اور چاٹنے لگی۔ بچہ ارباب احمد کی گود میں رو رہا تھا اور وہ اس کو لے کر گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا، لیکن زبیدہ کی چیخو پکار نے محل کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے تھے۔ زبیدہ آپا تڑپ کر خیالات کی دنیا سے واپس آئیں تو اندھیرا کافی بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے دور بیٹھے ہوئے فواز احمد اور روشنی کو دیکھنا چاہا تو وہ بھی نظر نہ آئے، وہ نہ جانے کب کے جا چکے تھے۔ زبیدہ آپا کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر گالوں پر لکیریں بنا چکے تھے۔ آج اس کی بھابھی صبا بیگم نے اس کو اپنے ماضی میں جھانکنے کے لیے ایک ہی فقرہ کہا تھا، اور وہ الفاظ زبیدہ آپا کو روح کی گہرائی تک تڑپا گئے تھے، اور وہ اپنے ماضی میں جھانکنے پر مجبور ہو گئی تھی، لیکن ماضی نے ان کے جسم و جان سے گویا جان ہی نکال دی تھی۔ ان کو اپنا بچہ یاد آنے لگا تھا جو مراد کے دوست ارباب احمد نے ان کی گود سے لے کر نہ جانے کس کو دے دیا تھا۔ وہ ارباب احمد کو ڈھونڈے گی، اپنے بچے کا پتہ کروائے گی، وہ اپنے بچے کی خاطر کچھ بھی کرے گی، وہ اپنے بچے کو ضرور ڈھونڈے گی، کیونکہ مسمہ مرادوں کی راہ میں ان کا معذور ہونا بری طرح حائل ہو رہا تھا، اور وہ اپنی معذور ٹانگوں اور ویل چیئر کو دیکھ کر رونے لگی۔ شہر کے مشہور اور بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور میں شمسا اور طیبہ کچھ شاپنگ کر رہی تھی، کیونکہ طیبہ کے امتحانات ختم ہو گئے تھے اور اب اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ طیبہ بھی دلی طور پر اس بات پر راضی تھی کہ اسے احمد فراز جیسا جیون ساتھی ملنے والا ہے، جو کہ بہت ہی کیئرنگ اور محبت کرنے والا بھی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا بہترین اور تابناک مستقبل بھی جڑا ہوا ہے۔ اچھی جاب اور عزت آج کل ہر لڑکی اور لڑکے کی خواہش ہوتی ہے، اور طیبہ خود کو اس معاملے میں خاصا خوش نصیب تصور کر رہی تھی کہ احمد فراز کی عزت اور اچھی جاب اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں لائے گی، اور پھر اس کو اس گھر سے رخصت بھی نہ ہونا پڑے گا۔ وہ اپنی شاپنگ کر رہی تھی جبکہ شمسا اس کے لیے جو بھی ضروری تھا اس سامان کی فہرست بنا کر لائی ہوئی تھی۔ طیبہ کو ایک کلاس فیلو مل گئی تو وہ باتوں میں مگن ہو گئی، اور شمسا کو بوریت ہونے لگی تو وہ طیبہ کو اشارہ کر کے سٹور میں دوسری طرف چلی گئی، لیکن سامنے سے آتے ہوئے مراد خان کو دیکھ کر وہ ٹھہر گئی، اور یہی کیفیت مراد خان کی بھی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو کافی عرصے بعد دیکھا تھا۔
مراد خان کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو گئیں کہ وہ یوں محسوس کرنے لگا کہ دل ابھی سینے سے باہر آ کر شمسا کے قدموں میں گر جائے گا. جبکہ شمسا بیگم خود کو نارمل کرتی ہوئی دوسری طرف منہ پھیر کر ایک طرف کو نکل گئی تو مراد خان کو جیسے ہوش آ گیا. وہ اپنی جگہ سے ہلا اور شمسا کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اس تک پہنچ گیا. بات سنیں پلیز. اس کے لہجے میں کرب کو محسوس کرتے ہوئے شمسا بیگم کو رک جانا پڑا. مراد خان ان کے پاس پہنچا اور شمسا کے سامنے آتا ہوا اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا بولا، شمسا، میں کسی کی بیوی ہوں. شمسا بیگم نے اس کی بات کاٹ دی. اور میری بیٹی بھی میرے ساتھ اسی اسٹور میں موجود ہے. وہ تڑپ کر رہ گیا اور ارد گرد دیکھتے ہوئے آنکھوں میں آنے والی نمی کو کرکتا ہوا بولا، میری بیٹی کیسی ہے؟ شمسا بیگم نے طنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تو وہ ہاتھ جوڑتا ہوا بولا، میں تمہارا گناہ گار ہوں شمسا. تمہاری بددعائیں میرا سکون اور قرار لوٹ کر میرے پل پل مار رہی ہیں. مجھے معاف کر دو پلیز. اس کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کر شمسا بیگم تن سے بولی، میں نے تو آپ کو کوئی بددعا نہیں دی. یہ آپ کے اعمال ہی ہیں جو آپ کو دن رات سکون نہیں لینے دیتے. مجھے میری بیٹی سے ملوا دو پلیز ایک بار. اس نے دوبارہ ہاتھ جوڑ دیے تو شمسا بیگم پھر بولی، خود تو تماشا بنے ہی ہو اور مجھے بھی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تو مراد خان کو احساس ہوا کہ ایک پبلک مقام پر کھڑا ہے اور شمسا سے اب اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. ایک ٹھنڈی آہ بھرتا ہوا بولا، میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں. وہی بیٹی جس کو پیدا ہونے کی پاداش میں آپ نے زمین پر پٹک دیا تھا. شمسا بیگم کا لہجہ تلخ اور آگ میں بھرا ہوا تھا. اتنی دیر میں طیبہ اس کو تلاش کرتی ہوئی وہاں آن پہنچی. اس کے چہرے پر سیاہ رنگ کا اسکارف اس کے چاند جیسے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا. وہ شمسا بیگم کو ایک اجنبی کے ساتھ ٹینس حالت میں دیکھ کر چونکتی ہوئی بولی، امی آپ یہاں کھڑی ہیں، میں آپ کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہی ہوں. مراد خان نے کامتے اور لرزتے ہوئے ہونٹوں سے شمسا سے پوچھا، یہ تمہاری بیٹی ہے؟ طیبہ نے واضح محسوس کیا کہ اجنبی کے الفاظ اس کے اندر کی ترجمانی کر رہے تھے. امی یہ کون ہے؟ وہ شمسا سے مخاطب ہوئی تو مراد خان کا دل زور سے دھڑک کر رہ گیا. پتہ نہیں اب شمسا کیا کہنے والی تھی یا وہ مراد خان کا تعارف کس انداز میں کروانے والی تھی. وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتی ہوئی بولی، یہ تمہارے ابو ارباب احمد کے دوست ہیں. شمسا کا ابو کے بعد رک جانا مراد خان کو بتا گیا کہ یہی اس کی بیٹی ہے. نم آنکھوں سے طیبہ کی طرف دیکھنے لگا. السلام علیکم انکل. طیبہ نے جھٹ سے سلام کیا تو مراد خان نے روتی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہاتھ کو طیبہ کے سر پر رکھا تو طیبہ کو واضح محسوس ہوا کہ ان کا ہاتھ کانپ رہا ہے. آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا. طیبہ کا سوال فطری تھا. میں ملک سے باہر تھا، پچھلے ہفتے ہی آیا ہوں. مراد خان بمشکل کہہ پایا تھا. تو آپ پاپا سے، میرا مطلب ہے کہ ابو سے ملنے آئیں گے نا؟ طیبہ بات کو بڑھا رہی تھی جبکہ شمسا کا خیال تھا کہ اب چلا جائے. میں کوشش کروں گا بیٹی. مراد خان کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا جبکہ شمسا طیبہ کو لے کر بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی. مراد خان نے 22-23 سال بعد طیبہ کو دیکھا تھا. اس کا دل خون خون ہو گیا تھا. اس کا ماضی اس کو کچوکے لگانے لگا تھا. شمسا نے اس پر یہ احسان کر دیا تھا کہ اس کو اشارے میں بتا دیا تھا کہ یہی اس کی بیٹی ہے. کیا بات ہے بابا جان، آج کل اسلام آباد میں ہی ڈیرے لگائے ہوئے ہیں؟ شعیب احمد نے مسکراتے ہوئے مراد خان سے پوچھا تو وہ بھی مسکرانے لگا اور بولا، تمہیں اچھا نہیں لگتا تو واپس چلا جاتا ہوں یار. مراد خان کا انداز دوستانہ تھا. ارے نہیں بابا جان، شعیب احمد جلدی سے بولا، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی ادھر آ ہی جائیں میرے پاس. مراد خان نے چائے کا گرم گرم گھونٹ بھرا اور ہنستے ہوئے بولے، میں کیا کروں گا، میرا مطلب ہے کہ اس شہر میں میری مصروفیت کیا ہوگی. شعیب احمد چائے کا مگ اٹھاتا ہوا کہنے لگا، بابا جان آپ میرے ساتھ آفس جایا کریں، وہاں پر اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اس طرح میرا کام بھی آسان ہو جائے گا اور آپ کی پرابلم بھی سولو ہو جائے گی. شعیب احمد کے معصوم انداز پر مراد خان کہکہ لگا کر بولے، صاحبزادے سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں ایک اسسٹنٹ کی ضرورت ہے. شعیب احمد بھی کھلکھلا کر ہنس پڑا اور بولا، بابا جان میں آج جو کچھ بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہی ہوں. وہ سنجیدہ ہو گیا تھا. آپ نے آج تک زندگی کی ہر اونچ نیچ میں مجھے ایڈجسٹ ہی تو کیا ہے، اس طرح کہ میرے لیے ترقی اور عزت کی راہیں آسان ہوتی گئیں. مراد خان اس کو سنجیدہ دیکھ کر اس کی طرف دیکھنے لگے اور بولے، تم نے خود کو گروم کیا ہے یار، تم میں ٹیلنٹ تھا، حوصلہ اور سچی بات کہنے کی جرت نے تمہیں آج یہ مقام دیا ہے. کاش کہ مراد خان ٹھنڈی سانس لینے کے لیے رکے اور بولے، کاش کہ تمہاری تربیت اور پرورش میں تمہاری ماں کا بھی دخل ہوتا. آخری الفاظ میں جو درد چھپا ہوا تھا اس کو شعیب احمد نے واضح طور پر محسوس کیا تھا. وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مراد خان کے قدموں میں آ کر گھاس پر بیٹھ گیا.
اور مراد خان کی ٹانگیں دبانے لگا تو انہوں نے جگتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تو سہیب احمد بولا، آپ کو معلوم ہی ہے کہ ماما اپنی دنیا میں مگر رہنے والی عورت ہیں، اس کی دنیا تو تم ہی ہو کہ نہیں؟ مراد خان کا جواب مدلل تھا، لیکن ہماری دنیا کو سنوارا آپ نے ہے تو اس دنیا میں لانے کا صحرا تو ماما کے سر پر ہے نا۔ دونوں ہنسنے لگے تو سہیب احمد پھر بولا، تو پھر آپ نے بتایا نہیں کہ کب شفٹ ہو رہے ہیں یہاں؟ بہت سے مسائل ہیں یار، مراد خان دور دیکھتے ہوئے بولے۔ مثلاً؟ سہیب احمد بولا، ابھی تمہاری آنٹی آ رہی ہیں انگلینڈ سے، تمہاری ماں چاہتی ہے کہ روشنی کی شادی علی سے کر کے اس کو لندن بھیج دیا جائے۔ کب آ رہے ہیں وہ لوگ؟ مجھے تو اس بات کا علم بھی نہیں ہے۔ سہیب احمد کی لا علمی حقیقی تھی۔ 2 دن بعد ہی وہ لوگ آ رہے ہیں، لیکن بابا جان روشنی تو بھی پڑھ رہی ہے اور پھر وہ اس شادی پر کیسے رضامند ہوگی؟ سہیب احمد نے بھی پریشانی کا اظہار کیا۔ تم دونوں بچے میری آنکھوں کا نور ہو اور میں تمہیں دیکھ دیکھ کر جیتا ہوں۔ مراد خان کا لہجہ اور الفاظ سنجیدگی سے بھرپور تھے۔ میں اندھا ہو کر نہیں مرنا چاہتا، میں تو پہلے ہی مکافات عمل کا شکار ہوں، تقدیر مجھ سے نہ جانے ابھی کیا کیا انتقام لینا چاہتی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا جان؟ سہیب احمد کچھ بھی نہ سمجھا تھا۔ مراد خان لمبی سی آہ بھرتے ہوئے بولے، میں روشنی کی شادی اپنے ہی ملک میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری ماما اس بات پر راضی نہیں ہے۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ سہیب احمد فوراً بولا، آپ ماما سے کہہ دیں کہ ہم روشنی کی شادی علی کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے۔ مراد خان نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، میں دوسری بار اپنے گھر کو بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ دوسری بار؟ سہیب احمد کی حیرانگی سے بھرپور آواز ابھری۔ مراد خان اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور اٹھ کر کھڑے ہوئے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر استفہامیہ انداز میں بولا، آپ کا لہجہ اور انداز کچھ پراسرار سے ہوتے جا رہے ہیں بابا جان۔ مراد خان کہکہا لگا کر بولے، ہاں مجھ پر تمہاری ماما کا سایہ ہو گیا ہے۔ دونوں ہنسنے لگے اور مراد خان اندر کی جانب ہٹ گئے۔ سہیب احمد نے واضح محسوس کیا تھا کہ مراد خان کا یہ کہکہا کھوکھلا تھا۔ مراد خان کا اس طرح گزشتہ 1 ہفتے سے اسلام آباد میں سہیب احمد کے ہاں ٹھہرے رہنا خلاف معمول بات تھی، کیونکہ ایبٹ آباد میں ان کے بہت سے کام ہوتے تھے۔ لوگوں کی پریشانیوں پر مبنی ان کے حالات و واقعات کو نپٹانا ان کا معمول تھا، لیکن آج 8 روز سے اس طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسلام آباد میں بیٹھے رہنا سہیب احمد کو حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ ان سے قریت کر نہ پوچھ سکتا تھا، بس انتظار ہی کر سکتا تھا کہ اب کیا ہوگا اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو چونک گیا، کیونکہ اس نے ڈنر کا پروگرام بنایا تھا اور ڈنر بھی ریبا کے ساتھ تھا۔ ریبا نے اچھے مارکس سے کلاس کلیئر کی تھی۔ اس نے سہیب احمد کے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ اس پر ہی چھوڑ دیا تھا، اور اس سے پہلے کہ اسے ریبا کی کال آتی وہ جلدی سے فریش ہونے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ بالکل تیار تھا۔ گاڑی ضیافت جیسے بہترین ریسٹوران کی طرف دوڑی جا رہی تھی۔ ٹریفک کے باوجود بھی وہ ٹائم پر پہنچ گیا تھا، لیکن ریبا اس سے پہلے موجود تھی۔ وہ اس کا موڈ بھی کافی خراب لگ رہا تھا۔ اسے سہیب احمد کو آتا دیکھ کر غصے سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ آئی ایم سوری یار، وہ کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، لیکن ریبا نے منہ دوسری طرف ہی کیے رکھا۔ وہ ایکچولی بابا جان آئے ہوئے ہیں تو ان سے باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا۔ سوری یار، میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ ریبا کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کا غصہ مصنوعی ہے۔ بولا نا یار کہ بابا جان آئے ہوئے ہیں، سہیب احمد نے اپنی صفائی میں کہہ رہا تھا۔ زوروں کی بھوک لگی ہے، اپنی پسند کا آرڈر دے دو۔ ریبا کا موڈ کچھ فریش ہو گیا تھا۔ کم آن یار، انوائٹ تم نے کیا ہے، آرڈر بھی تم ہی دو گی۔ سہیب احمد اس کا موڈ ٹھیک کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا۔ ویٹر کو آرڈر دیا اور پھر دوبارہ وہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اتنی جلدی اتنے قریب آ جائیں گے، سہیب احمد بولا۔ یہ تو تقدیر کے فیصلوں پر منحصر ہوتا ہے، ریبا مسکراتی ہوئی بولی۔ ویسے مجھے تو ساحر کی شادی کافی راس آ گئی ہے، سہیب احمد اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو وہ نظریں جھکا کر رہ گئی۔ بابا جان آئے ہوئے ہیں، اگر کہو تو ان کو ساتھ لے کر آؤں تمہارے گھر؟ وہ ایک دم گھبرائے ہوئے انداز میں نظریں اٹھا کر سہیب احمد کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، جہاں معصوم شرارت اٹکھیلیاں کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کیوں؟ وہ سہمی ہوئی آواز میں اتنا ہی کہہ پائی تو سہیب احمد شرارت سے مسکراتا ہوا بولا، تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ یہ بات کہہ کر اس نے ہیبا کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ کافی نروس ہو گئی۔ کیوں، ارادہ نہیں ہے؟ سہیب احمد اب سنجیدہ لگ رہا تھا۔ وہ اس کی سنجیدگی کو بھانپتی ہوئی بولی، ابھی نہیں، میرا مطلب ہے کہ ابھی تو آپی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے کون سا گھر سے باہر جانا، وہ تو احمد فراز کے ساتھ اسی گھر میں ہی رہے گی نا۔ ہاں لیکن میں ابھی اپنی تعلیم مکمل کر لوں اور پھر ڈیڈی بھی نہیں مانیں گے۔ ریبا انجانے خدشوں کا اظہار کر رہی تھی۔
اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ سہیب احمد اس کی آنکھوں میں جھانکا تو ریبا کو پلکیں جھپکنا پڑ گئیں، کیونکہ وہ ظالم آنکھوں کے رستے دل میں اترنے کا فن بخوبی جانتا تھا۔ ویٹر کھانا لے کر آ گیا تو میزبان ہونے کے ناطے ریبا نے پلیٹوں میں سالن نکالا اور سہیب احمد کو پیش کیا۔ دونوں نے پرسکون ہو کر کھانا کھایا۔ اس سے پہلے کہ ریبا اجازت لیتی اور سہیب احمد اس کو مزید تنگ کرتا، احمد فراز ان کی ٹیبل پر آ پہنچا تو ریبا کے چہرے کی رنگت زرد ہونے لگی۔ وہ خاصی گھبرا گئی تھی کیونکہ وہ گھر والوں کو کوئی بہانہ لگا کر آئی تھی، لیکن احمد فراز اس کا کزن بھی تھا، اس کا ہونے والا بہنوئی بھی تھا اور اس گھر میں اس سے بڑا بھی تھا۔ واؤ! وہ سہیب احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا تو وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ دونوں ہی اس ملک کے نامور صحافی تھے، لیکن اس وقت دونوں کی پوزیشن خاصی غیر مستحکم تھی اور سہیب احمد اس کی نظر میں خود کو چور محسوس کر رہا تھا، جبکہ احمد فراز کو لگ رہا تھا کہ سہیب احمد اس کے گھر میں نقب لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چونکہ دونوں ہی کلاس فیلو بھی تھے اور اچھے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اس ملک کے باشعور شہری بھی تھے، اس لیے کسی بات کو تماشا بنا کر خود تماشا بنانے سے بہتر تھا کہ سلیقے سے ہی بات کی جاتی۔ واقعی اس ہوٹل کا کھانا ٹیسٹی ہوتا ہے، احمد فراز نے بات کا آغاز کیا تو سہیب احمد خسیانی ہنسی سے بولا، لیکن اب تو تم لیٹ ہو چکے ہو۔ نہیں یار، منفی میں سر ہلاتا ہوا پلیٹ میں سے ایک بوٹی اٹھا کر منہ میں رکھ کر بولا، سہیب احمد تمہیں یہ نہیں لگتا کہ میں وقت پر پہنچا ہوں اور وہ بھی عین وقت پر؟ ریبا ان کی گفتگو سن کر کافی گھبرائی ہوئی پاس ہی کھڑی تھی اور سہیب احمد جان سکتا تھا کہ اس وقت ریبا کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ بات کو بناتا ہوا بولا، وقت پر پہنچنا اچھی بات ہے، لیکن کسی بھی غلط فہمی کو ذہن میں پالنا بری بات ہے۔ احمد فراز اس کی بات سن کر ہنسنے لگا اور بولا، اگر تم ایسی باتیں نہ کرو تو کامیاب کیسے ہوگے؟ پھر وہ ریبا کی طرف دیکھتا ہوا بولا، مس ریبا اگر پارٹی ختم ہو گئی ہو تو گھر چلیں۔ وہ منہ سے تو کچھ نہ بولی، بس ہنس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ فراز میرا خیال ہے کہ تم کافی غلط سمجھ رہے ہو۔ سہیب احمد نے ریبا کی پوزیشن واضح کرنا چاہی۔ ایکچولی میں نے ہی ریبا کو یہاں آنے پر مجبور کیا تھا، ہم میں صرف دوستی ہے اور تم تو جانتے ہو کہ میں کیسا دوست ہوں۔ احمد فراز ہنستا ہوا کہنے لگا، نہ ہی میں تھانے دار ہوں اور نہ ہی تم کسی کچہری میں کھڑے ہو۔ اگر تم دل کے اچھے اور من کے سچے ہو تو صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ریبا کو اشارہ کیا اور بولا، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، 5 منٹ تک پہنچو۔ اور سہیب احمد سے ہاتھ ملاتا ہوا بولا، سی یو، اور چلا گیا۔ ریبا گھبرائے ہوئے انداز میں سہیب احمد کی طرف دیکھتی رہی۔ تم فکر نہ کرو، فراز کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، ایسا کچھ نہیں کرے گا کہ تمہیں گھر والوں کی نظروں میں شرمندہ ہونا پڑے۔ آپ پاپا کو نہیں جانتے۔ وہ خاصی نروس بھی تھی اور روحانسی بھی ہو رہی تھی۔ سہیب احمد نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اور پاپا مجھے نہیں جانتے، میں دوستی کرتا ہوں تو نبھانا بھی جانتا ہوں، کیونکہ میں رشتے بناتا ہوں، توڑتا نہیں۔ ریبا پریشانی کی حالت میں وہاں سے چلی گئی تو سہیب احمد نے ویٹر کو بل لانے کا کہا۔ وہ اس بات سے خود کو پریشان کر رہا تھا کہ ریبا گھر والوں کی نظروں میں اپنی اہمیت کھو چکی ہے، کیونکہ احمد فراز اب نامعلوم کس انداز سے اس ملاقات کو پیش کرتا ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر ریبا کو اس کے مقام سے گرنے نہیں دے گا، کیونکہ اس نے محبت کی ہے اور محبت کی معراج کو بلند رکھنے کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے گا تو وہ کرے گا۔ وہ گاڑی نکال کر گھر کی جانب بڑھا اور سوچنے لگا کہ ابھی مراد خان سے ریبا کی بات کرے گا کہ وہ صبح ہی ڈاکٹر ارباب احمد اور مسز سے ریبا کا ہاتھ مانگ لیں۔ کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ؟ ریبا احمد فراز کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی گھر جا رہی تھی۔ احمد فراز کا پہلا سوال تھا۔ وہ اسکرین کے پار دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا وہ اندھی ہو گئی ہے اور اس کی سماعتیں بہری ہو گئی ہیں، کیونکہ احمد فراز کے الفاظ کا مطلب وہ بخوبی سمجھ رہی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے ریبا؟ احمد فراز نے گاڑی گیئر میں ڈالتے ہوئے پوچھا تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، فراز بھائی ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ اپنے تئیں اس کو مطمئن کرنے کی کوشش میں بہترین الفاظ تلاش کرنے لگی تھی اور دعا بھی کر رہی تھی کہ جلد از جلد گھر پہنچے، کیونکہ راستے میں ہی احمد فراز پتہ نہیں کس غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ تو پھر کیا ہے یہ؟ تم نے گھر والوں سے یقیناً جھوٹ بولا ہوگا۔ احمد فراز کا لہجہ دھیما اور الفاظ سلجھے ہوئے تھے۔ ریبا کو کچھ حوصلہ تو ہوا تھا، وہ بات کو بڑھاتی ہوئی بولی، فراز بھائی ایکچولی ہماری پہلی ملاقات امرین کے بھائی ساحر کی شادی پر ہوئی تھی، پھر اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ یہ طنز تھا جو ریبا بخوبی محسوس کر گئی تھی۔ ہم دوست ہیں، وہ بولی تو احمد فراز اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ کبھی طیبہ کو غور سے دیکھا ہے؟ وہ اس سوال کا مقصد نہ سمجھ سکی، اس لیے خاموش ہی رہی۔ وہ لڑکیوں سے بھی دوستی رکھنے کی قائل نہیں ہے، اس کا کہنا اور نظریہ ہے کہ لڑکیوں سے دوستی کرو گے تو ان کے گھر بھی جانا پڑے گا،
یا پھر ان کو بھی گھر بلانا پڑے گا، ان کا بھائی یا کزن ان کو چھوڑنے یا لینے آئے گا. اس طرح بات بڑھتی ہوئی دوستی کی حدوں کو توڑتی ہوئی بہت آگے تک جاتی ہے. فراز بھائی وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ وہ اس کی بات کاٹتا ہوا بولا، وہ تمہارے گھر میں ایک ایسا آئیکن ہے جسے دیکھ کر عزت، احترام اور محبت کا احساس ہوتا رہتا ہے. ریبا اس بات کو سمجھ نہ سکی کہ یہ طیبہ کی تعریف ہے یا اس کی ذات پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. واپس لوٹ جاؤ ریبا. وہ اس فکرے پر چونکتی ہوئی احمد فراز کی طرف دیکھنے لگی. واپس؟ وہ اس ایک لفظ کو چبا کر بولی. ہاں واپس. ان راہوں پر چلنے کے لیے لوہے سے بھی مضبوط دل اور فولاد جیسے ارادے درکار ہوتے ہیں. گھر نزدیک آ رہا تھا لیکن بات الجھتی جا رہی تھی. آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے ہوگی فراز بھائی. یہ سیدھا سیدھا طنز تھا کیونکہ ریبا اب اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ فراز طیبہ سے محبت کرتا ہے. وہ ٹھنڈی سانس بھرتا ہوا بولا، ارادہ مضبوط اور نیت صاف ہو تو منزلیں خود ہی چل کر تمہارے پاس آ جاتی ہیں. میری نیت میں ایسی کوئی کھوٹ نہیں کہ میں اپنی منزل کا راستہ کھو دوں. ریبا کافی حوصلہ مند بننے کی کوشش میں اچھے الفاظ کا سہارا لے رہی تھی. اور یہ کون طے کرے گا کہ تمہاری منزل نظر کا دھوکہ نہیں ہے اور وہ کوئی سراب نہیں ہے؟ احمد فراز کی اس بات نے اسے لاجواب کر دیا تھا کیونکہ ابھی تک وہ سہیب احمد کو اچھی طرح سے جان نہ پائی تھی. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں. مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ.